इस्लाम के शेरों को मत छेड़ना, तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे।
ہوں، حکمت دے رہا ہوں، اسی وقت تمہیں کتاب اور حکمت ملا جب ثم جاءكم رسول، جب آئے کوئی رسول. مفسرین نے کوئی رسول سے مراد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا ہے. ثم جاءكم رسول، جب آئے تمہارے پاس کوئی رسول، جب آئے کوئی رسول، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، وہ تصدیق کرے، مصدق ہو تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کا وہ تصدیق کرے. تمہارے پاس اگر کتاب ہے اس کی تصدیق کرے، نبوت ہے اس کی تصدیق کرے. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن به، تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور تمہیں ان کی مدد کرنی ہوگی. یہ دو باتوں کی اللہ رب العزت نے عہد لیا. آج کس سے لیا؟ تمام انبیاء کرام نے جواب دیا ہے. حدیث کہتا ہے کہ کل انبیاء کا ریفرنس کا انتخاب کیا گیا، انبیاء کا ریفرنس میں لایا گیا، جبریل امین کا حکم دیا گیا کہ یہ اعلان کر دو تمام انبیاء کرام کو بلا لے آؤ، آدم کو خبر کر دو، شیش کو خبر کر دو، شعیب کو خبر کر دو، نوح کو خبر کر دو، عیسیٰ کو خبر کر دو، موسیٰ کو خبر کر دو، ابراہیم کو بلا لے آؤ، اسماعیل صلی اللہ کو بلا لے آؤ. وہ ایک ہزار جو 1,24,000 انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام کے روح کو بلایا گیا اور تمام انبیاء کرام کے روح کو اکٹھا کیا گیا، ایک جگہ جمع کیا گیا اور اللہ رب العزت نے ہر ایک عہد لیا، ایک معاہدہ لیا، تمام روحوں سے ایک معاہدہ لیا کہ جب میں تمہیں مثبت کتاب دوں گا، جب تمہارے پاس آ جائے وہ رسول جو تمہارے کتاب کا مصدق ہو، تمہارے اس کتاب کا تصدیق کرنے والا ہو، تم کیا اس چیز پر اقرار کرتے ہو؟ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري. تمام انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اے ہمارے خدا ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس نبی آئے گے ہم اس پر ضرور ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے. میرے دوستوں، ابھی عالم عوام ہے اور عالم عوام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتلایا جا رہا ہے کہ جب میرا محبوب آ جائے تمہیں میں دنیا میں بھیجو، نبی بنا کر بھیجو، کتاب دے کر بھیجو، صحیفہ دے کر بھیجو، اور جب وہ نبی ہے تمہارے کتاب کو سچی بتائے، جب وہ نبی تمہارے فرض والی چیز کو سچی بتائے، تمہیں اس نبی پر ایمان لانا ہوگا اور تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی. میرے دوستوں، اب یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے رخصت چل کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے. آنے والا نبی علیہ السلام جو ہمارے جنت حقیقت ہے، تمام انسان کے باپ ہے اور پہلے انسان ہے اور ان کے بعد تمام نبیوں کا اس دنیا میں آنا ہوا. گویا کہ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کو تسلیم کر تمام نبی اس دنیا میں آئے اور سبھی نبی نے اپنا کلمہ پڑھا اور سبھی نے لا الہ الا اللہ، کوئی عیسیٰ ابن اللہ کا دعوت دیا، کوئی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کا دعوت دیا اور انہوں نے دین کی اشاعت کی، اللہ کے دین کی اشاعت کی اور اپنی محنت کر کے اس دنیا سے چلے گئے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سب سے بعد میں ہو رہی ہے تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بعد میں کیوں کر آئے؟ میرے دوستو، اسی میں اللہ رب العزت نے ایک لفظ لایا ہے ثم جاءكم، ثم جاءكم، ثم کہتا ہے کہ اے لوگوں، اے نبی دارو، ذرا سب سے پہلے ہمیں سمجھو کہ ہم کیا ہے، ہم کیسی چیز ہے، ہمیں کس طرح ہمارا اعمال کیا ہے، ہمیں کس جگہ لایا جاتا ہے. تو جب آئیے کتابوں میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، اس پر ریسرچ کیا جاتا ہے تو ثم کہتا ہے، ثم اس وقت آتا ہے جب کوئی چیز اس دور کے بعد ثم جاءكم، پھر آئے تمہارے پاس، یعنی وہ نبی تمہارے پاس جو آئیں گے وہ سب سے آخر میں آئیں گے، اس کے بعد آئیں گے، کچھ دیر کے بعد آئیں گے. یا نبی تمام نبیوں کے بعد اس دنیا میں آئیں گے، حد فاصل کا مقام ہے. ثم جاءكم رسول، وہ آئیں گے، کچھ دیر کے بعد آئیں گے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر اس دنیا میں تو فرمایا تمام نبیوں کہ آپ مصدق ہیں
میرے دوستوں، نبوت کے لیے سب سے پہلے مصدق کا تصدیق ہونا ضروری ہے. مصدق کی تصدیق جس کی کی اسی کے سر نبوت کا سینہ سجا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں آئے ہیں، لیکن نبیوں نے ان باتوں کا اقرار کیا کہ ہم ایمان لائیں گے اور آپ کی نصرت کریں گے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اس دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں
کرم فرمائے